بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، رمضان المبارک کے بعد آنے والا مہینہ وہ شوال کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسا اس نے زندگی بھر روزے رکھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اسی لیے محدثین اور فقہا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا یہ صحیح روایات سے مستند ذخیرہ احادیث سے ثابت ہے۔ جن 6 روزوں کو رکھنا یہ سنت اور مستحب ہے، لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ یہ 6 روزے رکھنا پیدر پہ کنٹینیو رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے شوال کے مہینے میں آدمی جب بھی یہ روزے رکھ لے گا اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ چاہے شوال کے پہلے 10 دن میں دو روزے رکھ لے، پھر دوسرے 10 دنوں میں 2 روزے رکھ لے، آخری 10 دنوں میں 2 روزے رکھ لے، پورے مہینے میں جب چاہے وہ یہ روزے رکھ سکتا ہے، اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ روزے رکھنا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، لہذا جو شخص ان روزوں کو نہ رکھے وہ قابل ملامت نہیں ہے، اسے کسی قسم کی طعن و تشنیع کا سبب نہیں بنایا جائے گا۔ بعض علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن روزے رکھنے کے بعد وہ عید کے نام سے مستقل ایک عید مناتے ہیں اور اس عید کے دن پھر وہ کھانے اور پکوان کا انتظام کرتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 6 روزے رکھنے ہیں، اس کے بعد عید کا کوئی تصور شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اور ان 6 روزے رکھنے کا ثواب 1 سال کے برابر اس لیے ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو آدمی ایک نیک عمل کرے گا اس کو ہم 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کے 30 روزے وہ 10 مہینے روزے رکھنے کے برابر ہیں، اور شوال کے 6 روزے رکھنا وہ 60 روزے رکھنے کے برابر ہیں، گویا 2 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ہیں۔ اس طرح گویا پورا 1 سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔